تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے مدینہ آئے ہیں آپ نے اعتکاف نہیں چھوڑا، تو یہ آپ کا اس پہ ہمیشگی کرنا یہ عمل فضیلت کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ نے اس پر ہمیشگی اختیار کی۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ آپ نے اعتکاف کے لیے خیمہ لگوایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی لگا لیا، اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے لگوا لیا، ان کو دیکھا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے لگوا لیا۔ تو آپ تشریف لائے تو دیکھا یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ آپ کی بیویوں کے خیمے ہیں۔ تو فرمایا آل بر ترون، کیا تم نیکی کرنا چاہ رہی ہو یا ایک دوسرے کی ریس کر رہی ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب میں تو جا رہا ہوں، میں نہیں اس دفعہ اعتکاف کر رہا، میرا خیمہ اکھیڑ دو۔ تو جب آپ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو اس رمضان آپ نے پھر وہ اعتکاف جو نہیں کر پائے تھے شوال کے پہلے عشرے میں کیا، یعنی رمضان کے بعد شوال میں کیا، وہ مطلب اپنی جو ہمیشگی تھی اس کو قائم رکھنے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف 20 دن کا بھی کیا، 20 راتوں کا، آخری سال جو تھا جبریل امین نے قرآن کا دور بھی 2 بار کروایا اور آپ نے اعتکاف بھی 2 بار کیا، یعنی 20 راتوں کا کیا۔ اسی طریقے سے آپ نے صحیح مسلم شریف میں ہے کہ اعتکاف پہلے عشرے میں کیا تو فرمایا مجھے وہ رات نہیں ملی، پھر دوسرے عشرے میں کیا تو فرمایا مجھے وہ رات نہیں ملی، لیکن پتہ چل گیا کہ وہ آخری عشرے میں ہے، جب رہ ہی ایک عشرہ گیا، تو جو میرے ساتھ کنٹینیو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے۔ تو اس طریقے سے سارے رمضان کا اعتکاف بھی آپ سے ثابت ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اس قدر اس کو اہمیت دی ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اعتکاف میں آپ کو عرش کا سایہ حاصل کرنے کے بڑے اسباب حاصل ہوتے ہیں۔ وہ جو حدیث ہے 7 قسم کے لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ دے گا، ان میں ایک یہ ہے کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، تو نوجوان اگر اعتکاف کریں گے اللہ کی عبادت میں، ان کی بعد میں عادت ہو جائے گی عبادت کی، تو یہ بھی عرش کا سایہ حاصل کرنے کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ رجلان تحابا فی اللہ، 2 آدمی آپس میں محبت اللہ واسطے کرتے ہیں، تو جو لوگ اکٹھے عمرہ کر لیں ان کی محبت ہو جاتی ہے، اور یہ تو 10 دن کا اعتکاف ہے، اس سے بھی ویسے تو عام لوگوں کو بھی حاصل ہو سکتی ہے، تو ان کو بھی حاصل ہو سکتی ہے، اس سے بھی اللہ کے عرش کا سایہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اعتکاف کے دوران مسجد سے محبت ہو جاتی ہے، جس مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تعلق جڑ جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجل قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے اس کو بھی اللہ عرش کا سایہ دے گا۔ اسی طریقے سے اعتکاف میں اکیلے بیٹھ کر رب کی عبادت کا موقع ملتا ہے، اپنے گناہوں پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے، دنیا کی مارا ماری وہاں نہیں ہوتی، تو اس کو سوچنے کا موقع ملتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی قوت کو، اس کی سطوت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی عظمت کو، اس کے عذاب کو، اور پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اگر اس دوران اس کو 2 آنسو نصیب ہو جائیں تو ان 2 آنسوؤں کی قیمت یہ ہے کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ اللہ ان 2 آنسوؤں کی وجہ سے دنیا 50,000 سال دھوپ میں ہوگی اور یہ 2 آنسو بہانے والا اللہ کے سائے میں ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر شخص اعتکاف کرے، ہر شخص مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ 10 دن نہیں کر سکتے 5 دن کر لیں، 2 دن کر لیں، 1 دن کر لیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 دن کا اعتکاف بھی کیا تھا، لیکن سب کو کرنا چاہیے۔ پھر ایسے ہی اعتکاف میں آپ کی زباں بندی ہوتی ہے، تو آپ کو پابند رہنے کی عادت پڑتی ہے، آپ کی ریہرسل ہوتی ہے کہ اللہ کی پابندیوں میں پابند کیسے رہنا ہے، مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، قیدی ہے رب کا، اور پھر وضو بچا کے رکھنا یہ بھی پابندی ہے، ہر وقت تو نہیں چلو، لیکن جب نماز کا وقت ہے مثلا تو یہ سب لوگوں کی طرح اس کو بھی یہ پابندی بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے زبان بندی ہے، زبان کی حفاظت چلتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ زیادہ بول ہی نہیں سکتے، اکیلے کس سے بولیں گے آپ؟ ہاں تو دیکھو جس مشین کی پروڈکشن زیادہ ہو نا اس کا کچرا بھی زیادہ ہوتا ہے، جو زیادہ بولتے ہیں ہم تو زیادہ ہی کچرا بھی بولتے ہیں، اور غلط بولنے سے بس اوقات ایک جملہ بولنے سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جہنم میں 70 سال کی مسافت دور چلا جاتا ہے، یا حبیب حافی جہنم 70 خریفا۔ تو اس سے زبان کی اصلاح اور زبان قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کیا کرو، بات سیدھی ہو جائے گی، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے باقی سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک ریہرسل ہے اس حساب سے۔ اور 24 گھنٹے آپ کے عبادت میں گزر رہے ہیں۔ عام مسلمان مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو ٹی وی دیکھ لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو یہ کتنا اچھا ہے اس کے لیے۔ اور جو میں نے شروع میں احادیث پڑھی تھی تفرغ لعبادتی، اس پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ فضائل اور مناقب کا مجموعہ ہے، تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔